موضوع ہے عظمت و شان مصطفیٰ. تو حضور کی شان کی جہاں تک بات ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حضور کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی. حضور کا صرف تذکرہ ہو سکتا ہے. شان تب بیان ہوگی جب شان سمجھ آئے. جب شان کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے تو بیان کسی نے کیا کرنی ہے. اور اس میں کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ پڑھنے کو نعت سید عالی وقار کی، پڑھنے کو نعت سید عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. تو حضور کی شان نہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، کسی کو بھی نہیں آئی. حضور کے غلاموں کی شان نہیں سمجھ آئی. وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے سونیا تیرے غلاماں دا جواب نہیں. او دی شان کدے نہیں ختم ہونی، کورے کاغذ تے تھدیاں مک گئیاں. اوتھے انہاں دواتاں نال کی بندہ جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں. جدوں آقا دے دوارے تے پہنچیا میں میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں. دس دیاں سوہنے دی شان ناصر، خبریں کنیاں صدیاں مک گئیاں. میں حدیث پاک کا ایک مختصر حصہ بیان کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. قرآن یا حدیث ہے نا، اس کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور بعض اوقات اگر ہم فقط ظاہر پر تکیہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. تو وہاں ضرورت ہوتی ہے اس کا باطن سمجھنے کی. آقا نے فرمایا اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں جائے گا؟ فرمایا ہاں کوئی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم رحمت ہو تو پھر، ورنہ میں بھی نہیں. اچھا اب یہ حدیث پاک ایسی ہے، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں ظاہری لحاظ سے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یار اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. آقا نے فرمایا اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ میں بھی نہیں. تین حصے ہیں. ایک تو یہ کہ اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، دوسرا یہ کہ حتیٰ کہ میں بھی نہیں، تیسرا یہ کہ اگر اللہ فضل کر دے، اگر اللہ فضل اور رحمت کر دے تو. یہ تین حصے. پہلا حصہ آ گیا کہ اعمال کی بنیاد پہ تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو یوں ہی این و این سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ حتیٰ کہ میں بھی نہیں. تو اب اس کی جو درویشانہ عارفانہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جب حضور فرما رہے تھے کہ میں بھی نہیں، تو یہاں میں سے مراد حضور کی ذات اقدس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں سے مراد ہے صفت میں. یعنی جو بندہ میں کرتا ہے، جو بندہ میں اور میں ایسے اور میں ایسے، صفت اور خصلت میں جو ہے اشارہ اس طرف تھا کہ میں بھی. اور یہ جو فرمایا حتیٰ کہ میں بھی نہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے فرمایا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص ہو وہ اتنے انبیاء جتنے اعمال کر لے، انبیاء جتنے، لیکن ابو بکر اگر تیرا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت مولا علی کے بارے میں ہے کہ علی اگر کوئی بندہ اتنے اعمال کر لے انبیاء جتنے، ویسے کر تو کوئی نہیں سکتا، ایک آقا نے شان بتائی نا اپنے صحابہ کی، اگر کوئی کر بھی لے سجدے میں بھی فوت ہو جائے تو پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر تیرا بغض ہے. اب بات کیا ہے؟ حتیٰ کہ میں بھی. اب یہ جو حتیٰ کہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی میری طرح، یعنی وہی بات آ گئی انبیاء کی طرح، نبی کی طرح اعمال کر بھی لے، لیکن اگر اس کے اندر میں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس کے درویشانہ تفسیر. اچھا آگے حضور نے فرمایا لیکن اگر اللہ کی رحمت ہو تو پھر. اب اگلی بات سنیں اس کا. آقا نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا رحمت للعالمین، آقا کو رحمت للعالمین فرما دیا. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اللہ کی سب سے بڑی رحمت میں ہوں. اللہ کی سب سے بڑی رحمت میں ہوں. سبحان اللہ. اب آپ یہ بتائیں، آقا نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا اعمال کی بنیاد پر. وہ تو میں نے اس کی تفسیر پیش کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل جتنے مرضی کر لے لیکن
جائے گا نہیں. لیکن آگے فرمایا لیکن اللہ کی رحمت ہو. اب آپ یہ بتائیں حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں ہے، کون ہے؟ یار وہ تو حضور خود ہی ہے. مطلب یہ حضور فرمانا چاہ رہے تھے عمل جتنے مرضی کر لو جب تک اللہ کی رحمت یعنی اپنے بارے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا میرے جلال پر میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. اللہ کی رحمت کون ہے؟ یعنی جس نے میرا دامن نہ پکڑا، جو میرے قدموں سے وابستہ نہ ہوا، وہ جو مرضی عمل کر لے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو میرے ساتھ لگ گیا زندہ باد، جو میرے قدموں سے وابستہ ہو گیا، کیونکہ میں ہی اللہ کی رحمت ہوں. سب سے بڑی رحمت میں ہوں، رحمت للعالمین بھی میں ہی ہوں. بس اللہ رحمت کر دے نا تو پھر انسان بخشا جاتا. تو یہ ہے تفسیر، ایک معنی مفہوم ہوتا ہے ہر بات. تو اللہ تعالی ہمیں آقا کی شان کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ہم اس امت میں پیدا ہوئے جس امت میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء کرام نے کی. 2-3 اشعار سب نے نعتیں پڑھی ہیں ترنم میں، تو میں بھی یہ احساس حاصل کروں گا اور اپنے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کروں گا. بڑی مشہور نعت ہے صلو علیہ وآلہ، اور ماشاءاللہ کئی لوگ یہاں پر شعراء بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ابرار الحق صاحب بھی شاعری فرماتے ہیں، اور ادھر یہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو شاعری کرتے ہیں. تو شاعری کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں. یہ نعت سے پہلے آپ نے یہ سنا ہے بلغ العلابی کمالہ، اب بات پہ غور کرنی ہے. کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اچھا آپ نے یہ تو سنا کہ اس میں آخری جو لفظ ہے جیسے کمالہ، جمالہ، خصالہ وآلہ، اب اس کے جو آپ لوگوں نے سب نے تقریباً شعراء نے، میرا نہیں خیال کسی نے جو بات میں کرنے لگا وہ سنی ہے. اس کے جتنے اشعار ہیں، مثال کے طور پر وہ جو شعر ہے جس کے آخر پہ آتا ہے کہ نہیں کسی کو یہ مجال ہی، اردو کے شعر صلی اللہ علیہ، نہیں تیری کوئی مثال ہی. اچھا بات میں کیا کرنے لگا ہوں جی، عربی میں ہے جمالی ہی، جمال ہی نہیں ہے، آل ہی نہیں ہے، ایسی ہے جی، جمالی ہی، کمالی ہی، ہاں جی، خصالی ہی، آلی ہی. اب جو اس گناہگار نے اشعار لکھے ہیں تو یہ ردیف قافیہ ملایا ہے، اور یہ میں نے نہیں سنا کہ کسی اور نے ملایا ہو. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور تیری یاد ہو گرتا نہیں، تیری نظر ہو مرتا نہیں، ایک بات ہے جو اٹل رہی کہ تیرے در سے ہو سکتا نہیں. کیا نہیں ہو سکتا؟ تیرے در سے ہو سکتا نہیں. کیا بولا؟ کہ کوئی پلٹ سکے خالی، کہ کوئی پلٹ سکے خالی. صلو علیہ وآلہ